أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. صدق اللہ العظیم. سورہ آل عمران میں حضرت عمران اور ان کی اولاد آل عمران کا تذکرہ شروع ہے. حضرت عمران کی بیوی نے اپنے زمانہ کے رواج کے مطابق منت مانی. قرآن پاک میں اس کا تذکرہ ہے. اذ قالت امرأة عمران رب انی نذرت لک ما فی بطنی محررا. اے میرے پروردگار، میرے پیٹ میں جو بچہ ہے اسے میں آپ کے نام پر آزاد کرتی ہوں، گویا وقف کرتی ہوں. یہ بچہ ہمیشہ آپ کی عبادت اور کلیسا کی خدمت کیا کرے گا. تمام دنیاوی مشاغل، نکاح وغیرہ سے آزاد ہوگا. ساتھ ہی قبولیت کی دعا بھی کر دی. فتقبل منی، اے اللہ میری اس نظر کو، اس منت کو آپ قبول فرما لیں. انک انت السمیع العلیم، بے شک آپ سننے جاننے والے ہیں. میری نظر، میری منت، میری دعا آپ نے سنی بھی اور میرے دل کے حال سے بھی آپ واقف ہیں، سب جانتے ہیں. کس قدر خلوص سے میں نے یہ نظر مانگی، دعا کی، آپ کے حضور فریاد کی، آپ سب جانتے ہیں. لہذا میری اس نظر کو قبول فرمائیے. کیا زبردست طریقہ ہے. مانگنا بھی اللہ سے ہے اور پھر اس مانگنے کی قبولیت بھی اللہ سے مانگنی ہے. اللہ دینا بھی آپ نے ہے اور جو مانگ رہا ہوں میرے اس مانگنے کو قبول بھی آپ نے کرنا ہے. اور پھر یہ یقین کہ آپ سننے والے ہیں. میرا یہ مانگنا، میری یہ فریاد آپ نے سنی بھی اور آپ دل کا حال بھی جانتے ہیں. کس قدر لاچار ہوں، کس قدر مخلص ہوں، منت فریاد کر رہا ہوں، سب جانتے ہیں. لہذا اللہ جل شانہ کے حضور ایسی ہی یقین بھری دعا ہونی چاہیے، ایسی ہی خلوص بھری دعا ہونی چاہیے. یاد رہے حضرت عمران علیہ السلام کی اہلیہ نے، خاتون نے صاف لفظوں میں اپنی منت کے اندر، نظر کے اندر، دعا کے اندر بیٹا نہیں مانگا، لیکن جو دعا کی تھی کہ بیٹا ہو، عبادت کے لیے وقف کیا جائے، کلیسا کی خدمت میں رہے، تو ظاہر بات ہے کہ بیٹا ہی مانگا تھا، اگرچہ لفظوں میں بیٹے کا ذکر نہیں. مراد بیٹا تھی. کیوں؟ اس لیے کہ یہ کام تو بیٹا ہی کر سکتا ہے، بیٹا ہی اس کام کے لیے موزوں ہے. بیٹی تو گھر کی چار دیواری میں ہوتی ہے اور وہی اس کی شان ہوتی ہے. خداوند قدوس نے اپنی شان تخلیق سے، اپنی شان حکمت سے حضرت عمران کے ہاں بیٹے کے بجائے بیٹی کی ولادت فرمائی، بیٹے کے بجائے بیٹی کی ولادت فرمائی. اب خاتون جو بیٹے کی لیے دعا کر رہی تھی اور اسی امید سے تھی کہ بیٹا ہی ہوگا، جب بیٹی پیدا ہوئی تو وہ کہنے لگی
فلما وضعتها قالت رب انی وضعتها انثى، جب بیٹی پیدا ہوئی تو وہ کہنے لگی اے میرے رب میں نے تو بیٹی جنی ہے۔ اب یہ بھی کیا زبردست انداز ہے، شکوہ نہیں ہے، گلہ نہیں ہے، سوال نہیں ہے کہ بیٹی کیوں پیدا ہوئی، بس بات کو آگے بڑھانا ہے کہ کسی طرح اللہ اپنے فیصلے کی حکمت واضح فرما دے۔ اس لیے اتنا ہی عرض کیا رب انی وضعتها انثى، اے میرے رب میں نے تو بیٹی جنی ہے۔ جواب بھی اسی کے مطابق دیا گیا، جواب بھی اسی کے مطابق دیا گیا، واللہ اعلم بما وضعت، ہاں ہاں اللہ تم سے زیادہ جانتے ہیں، اللہ خوب جانتے ہیں کہ کیا جنا اس نے۔ کیا مطلب یہ ہے کہ یہ کوئی انہونی چیز تھوڑی ہے، تمہیں تو اب پتا چلا بیٹی پیدا ہوئی، خدا بندے قدوس کے فیصلوں میں شروع سے ہی بیٹی تھی، تمہارے پیٹ کے اندر بھی، اور اس سے پہلے اس کی تخلیق کے جب فیصلے ہوئے تب بھی علم میں تھا کہ بیٹی ہی ہے۔ باقی مایوس ہونے کی ضرورت نہیں، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ، یہ بیٹی جو دی ہے اتنی عظمتوں والی دی ہے، اتنی عظمتوں والی دی ہے کہ بیٹوں والوں کے نصیب میں بھی ایسی بیٹی نہیں، بیٹے بھی اس بیٹی جیسے نہیں، ایسی بیٹی دی کہ بیٹے اس بیٹی جیسی نہیں۔ اللہ جل شانہ نے خود کلام فرمایا اور اس بیٹی کا خود ہی نام بھی رکھ دیا، انی سمیتها مریم، یہ بیٹی جو آپ کے ہاں جس کی ولادت ہوئی ہم نے اس کا نام مریم رکھا ہے۔ اور پھر مستقبل کے لیے خوشخبری سنا دی، یہ بھی بتا دیا انی اعیذها بک، اس بیٹی کو شیطان کے چھونے سے ہم نے بچا لیا، اس بیٹی کی ہم نے حفاظت فرمائی۔ حدیث پاک میں اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ولادت کے وقت بچے کو شیطان چھوتا ہے، مگر اس ماں اور بیٹی کو یہ اعزاز ملا کہ اسے شیطان چھو نہیں سکا۔ انی اعیذها بک وذریتها، ہم نے آپ کو پناہ دی، ہم نے آپ کو پناہ دی اور ہم نے پناہ دی اور اس کی بیٹی کو بھی، مطلب دونوں کو شیطان نہیں چھو سکا۔ باقی جو حدیث پاک میں ہے کہ ہر بچے کو شیطان چھوتا ہے، تو یہ سمجھنا چاہیے کہ ہر بچے پر شیطان کے چھونے کا اثر نہیں، جسے اللہ اپنی پناہ میں رکھے، جیسے حضرات انبیاء کرام ہیں بال برابر بھی ان پر شیطان کے چھونے کا اثر ممکن نہیں، بال برابر بھی ان پر شیطان کے چھونے کا اثر ممکن نہیں، ایسے جسے اور اللہ اپنی حفاظت میں رکھے۔ بہرحال حضرت عمران کے ہاں بیٹے کی آرزو تھی، بیٹی کی ولادت ہوئی، یہ اللہ کی تقسیم ہے، خدا بندے قدوس کی اس تقسیم میں حکمتیں ہیں، بیٹے دے تب بھی، بیٹیاں دے تب بھی، دونوں دے تب بھی، دونوں نہ دے تب بھی، بیٹے بیٹیاں دے کر واپس لے لے تب بھی، بندہ وہی ہے جو اللہ کی تقسیم پر بھی راضی رہے اور اس کی حکمتوں پر بھی پورا ایمان اور یقین رکھے۔ اللہ سمجھ دیں، عمل کی توفیق بخشے۔